السلام علیکم۔ ایک مسئلہ بہت زیادہ چل رہا ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب نے گستاخی کی ہے، جبکہ وہ اپنے آفیشیل یوٹیوب پیج پر اس کا وضاحتی بیان بھی دے چکے ہیں، اور اس کے علاوہ اپنے یوٹیوب چینل پر وہ ویڈیو بھی ریکارڈ کر چکے ہیں، اور وہ اس چیز سے رجوع بھی کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی اس پر میرا کچھ رد عمل ہے۔ تو چلیں بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سورہ العلق آیت نمبر 15، کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ۔ ترجمہ آسان قرآن، خبردار اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اسے پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے۔ یہاں مفتی طارق مسعود صاحب فرما رہے ہیں کہ لنسفعا گرامر کے حساب سے غلط لکھا گیا ہے، کاتب وحی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلط لکھا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ امی تھے اس لیے آپ صحیح نہیں کروا سکے، جبکہ میں نے بیاضوی اور روح المانی میں دیکھا وہ یہاں 3 قرأتیں بیان کرتے ہیں، لنسفعا نون مشدد، لاسفعا نون مخفف، اور واحد متکلم۔ لنسفعا اس کو الف یعنی 2 زبر کے ساتھ وقف کے قاعدے کی روح لکھا جانا کہتے ہیں، غلط کسی نے نہیں کہا۔ حضرت جی فرما رہے ہیں کہ سینٹنس پر تنوین نہیں آتی بلکہ اسم پر آتی ہے۔ اول تو سینٹنس کہنا ہی غلط ہے، یہ جملے کا مطلب دیتا ہے، یہاں مناسب ورب تھا۔ نیز مفتی طارق مسعود صاحب کے ذہن سے تنوین کی اقسام 5 میں سے ترنم کا ظہول ہو گیا، جو کہ 6 اقسام پر داخل ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان کرنے کے لیے ضروری تھا کہ قرآن کی کتابت کو غلط کہا جائے۔ نیز علماء کی باتیں عوام میں کرنا مناسب نہیں، اس لیے تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں اونچے مسائل عربی حواشی میں لکھے کہ عوام کے سمجھنے کے نہیں۔ علمی نکات بیان کرنے کے لیے خوب علمی مطالعہ ضروری ہے، وگرنہ اس طرح کی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ نیز ہمیں یقین ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کی نیت میں کوئی گستاخی شامل نہیں، زبان پھسل گئی ہے، مگر اس طرح کے موضوعات پر اشد درجہ احتیاط کی ضرورت ہے۔ آپ کا جو فن اور عمومی موضوع ہے اس پر گفتگو کی جائے، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق۔ اس کے علاوہ پھر میں یہ بولتا چلوں کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا وضاحتی بیان ریکارڈ ہو چکا ہے، اس کے علاوہ وہ ایک پوسٹ اپنے فیس بک پیج پر بھی لگا چکے ہیں اور وہ اس چیز سے رجوع کر چکے ہیں۔ بہرحال فہم اور بصیرت ایک خداداد صلاحیت ہوتی ہے، کمائی نہیں جاتی۔ میرا ماننا ہے کہ کسی عالم کو سننے والے 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو یہ سوچ کر سنتے ہیں کہ ہم سیکھنے اور سمجھنے کے لیے سن رہے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو صرف اس لیے سنتے ہیں کہ کچھ ایسا مواد حاصل کر سکیں جس کو متنازع بنایا جا سکے۔ میرا اپنے رب پر، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر عقیدہ جتنا کمزور ہوگا اتنی جلدی مجھ پر منفی سوچ حاوی ہو سکتی ہے، اور اگر یہی سب جتنا مضبوط ہوگا اتنا ہی مجھے باتوں کو، ان کے سیاق و سباق کو ساتھ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ ہر انسان اپنے فہم کے معیار کے مطابق سمجھتا ہے، لکھا ہوا ایک ہندسہ 6 الگ زاویے پر موجود لوگوں کی رائے بدل سکتا ہے۔ میں لکھوں 6 اور میرے سامنے موجود شخص کہے 9۔ اللہ سب کے عقیدے اور ایمان کی حفاظت فرمائے اور مفتی صاحب کو کسی بھی فساد اور شر سے محفوظ رکھیں، آمین۔ امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور سمجھ بھی آئی ہوگی۔ پھر کہوں گا کہ مفتی صاحب اپنے اس بیان سے رجوع کر چکے ہیں اور انہوں نے اپنا وضاحتی بیان بھی ریکارڈ کروا دیا ہے، اور جو شخص رجوع کر لے، اپنی غلطی کو مان لے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اس چیز کو اس طرح سے بولنا نہیں چاہ رہا تھا جس طرح سے اس سے ہو گیا، جیسا کہ ابھی میں نے آپ کو پہلے ویڈیو میں بتایا۔ بہرحال آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ انشاءاللہ جلد ایک اور ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔